اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہم السلام دین حق کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اور کل آپ کی خدمت میں گفتگو مکتوب یعنی خط نمبر 40 سے شروع ہو کر اس کے جواب پر تمام ہو گئی تھی۔ آج الحمدللہ پیج نمبر 483 سے گفتگو شروع ہوتی ہے، یعنی مکتوب نمبر 41 والا خط، اور اس کے جواب پر گفتگو تمام ہو جائے گی۔ یہ مکتوب 41ویں خط کی صورت میں اس طریقے سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اختلافات ختم ہونے کے بعد اجماع منعقد ہو گیا۔ اہل سنت اس سے انکار نہیں کرتے کہ بیعت مشورے سے نہیں ہوئی، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل ناگہانی اور دفعتاً ہوئی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس موقع پر انصار نے مخالفت کی اور سعد کو خلیفہ بنانا چاہا تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس بیعت کے بنی ہاشم بھی مخالف تھے، اور مہاجرین و انصار میں جو بنی ہاشم کے طرفدار تھے انہوں نے بھی مخالفت کی، اور سب حضرت علی کو ہی خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امر خلافت آخر میں حضرت ابو بکر کے لیے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اور آخر کار سب نے انہی کو امام بنانا پسند کر لیا۔ لہذا جب سب نے امام بنانا پسند کر لیا تو وہ نزاع یک قلم برطرف ہو گئی، اختلافات ایک ساتھ دور ہو گئے، اور سب نے جناب ابو بکر کا بوجھ بٹانے خیر خواہی کرنے پر اتفاق کر لیا۔ لہذا جس سے حضرت ابو بکر نے جنگ کی سب نے اس سے جنگ کی، اور جس سے ابو بکر نے صلح کی سب نے اس سے صلح کی، اور ان کے اوامر و نہی اور احکامات کو جاری کیا، اور کسی نے بھی ان کی اطاعت سے گریز نہیں کیا۔ لہذا اس بنا پر اجماع مکمل ہو گیا اور بیعت خلافت صحیح ٹھہری۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں کو جب کہ ان میں پراگندگی پھیل چکی تھی ایک نقطے پر اکٹھا کیا، اور ان کے دلوں کو جب باہمی نفرت و بیزاری پیدا ہو چکی تھی ملا دیا۔ 41ویں خط کا جواب۔ مسلمانوں کا حضرت ابو بکر کا بوجھ بٹانے اور ظاہر و باطن میں ان کی خیر خواہی پر اتفاق کر لینا اور چیز ہے، اور اجماع کے ذریعے عقد خلافت کا صحیح ہونا دوسری چیز ہے۔ ان دونوں میں نہ تو عقلی تلازم ہے نہ شرعی، کیونکہ امیر المومنین اور آپ کی اولاد میں جو ائمہ طاہرین ہوئے ہیں ان کا جو طرز عمل شاہان اسلام کے ساتھ رہا ہے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کٹھن وقتوں میں ان کی مدد کی، اور یہی ہم لوگوں کا بھی مسلک ہے۔ آپ نے جو کہا کہ ان کے جواب میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہ نظریہ رہا ہے کہ امت اسلام کو سربلند اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک ایسی سلطنت نہ ہو جو مسلمانوں کی شیرازہ بندی کرے، ان کے اختلافات و پراگندگی کو دور کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، مسلمانوں کے حالات پر کڑی نظر رکھے، اور یہ سلطنت اسی وقت استوار ہو سکتی ہے جب خود رعایا اپنی جان و مال سے اس کا بوجھ بٹائے، حکومت سے تعاون کرے۔ اگر زمام سلطنت کا حاکم شرعی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین و نائب کے ہاتھ میں رہتا تو ممکن ہو تب بس وہی فرما روا ہوگا، کوئی دوسرا نہیں، اور یہ متعدد ہوا اور مسلمانوں پر حاکم شرعی کے علاوہ کوئی دوسرا مسلط ہو جائے تو اس صورت میں امت اسلام پر واجب ہے کہ ہر ایسے معاملے میں جس میں اسلام کی عزت و شوکت، سرحدوں کی حفاظت، ملک کا امن و امان منحصر ہو، بادشاہوں سے تعاون کرے، مسلمانوں میں افتراق نہ پیدا کرے، اس سے ٹکرا کر مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر نہ کریں، بلکہ امت پر یہاں تک واجب ہے کہ اس بادشاہ سے اس طرح پیش آئے جس طرح خلفائے برحق سے اسے پیش آنا چاہیے۔ زمین کا خراج و لگان ادا کرے، چوپاؤں کی زکوٰۃ دے، نیز اس قسم کی چیزیں جو بادشاہ نے خراج و لگان کے طور پر لوگوں سے حاصل کی ہوں، مسلمانوں کے لیے اس کا لینا بھی جائز ہے، خرید و فروخت کے ذریعے انعام و بخشش کے طور پر، اور جو صورتیں پانے کی ہوں۔ یہی طرز عمل
امیر المومنین کا رہا اور آپ کی نسل سے جو ائمہ طاہرین ہوئے ان کا مسلک بھی یہی رہا۔ حضرت سرور کائنات نے فرمایا میرے بعد بڑے بڑے انقلابات پیش آئیں گے اور بہت سی ناگوار باتوں کا تمہیں سامنا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس زمانے میں رہے تو کیا حکم ہے آپ کا؟ حضرت نے فرمایا تمہارے ذمے جو حقوق آتے ہوں انہیں ادا کر دو اور خود اپنے حقوق کے لیے درگاہ الہی سے سوال کرو۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے خلیل پیغمبر خدا نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں سنوں اور اطاعت کروں اگرچہ وہ دست و پا بریدہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ سلمہ جعفی نے رسول اللہ کی خدمت میں سوال کیا یا حضرت کیا حکم ہے آپ کا اگر ہم پر ایسا شخص حاکم بن بیٹھے جو اپنے حقوق تو ہم سے وصول کرے لیکن ہمارے حقوق ہمیں نہ دے؟ سرور کائنات نے فرمایا تم ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو کیونکہ وہ اپنے فرائض کے جواب دہ ہیں، تم اپنے فرائض کے۔ حذیفہ بن یمان سے ایک حدیث مروی ہے جس میں حضرت نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے بھی ائمہ ہوں گے جو نہ میری راہ پر چلیں گے نہ میری سنت پر عمل کریں گے، ان قریب ان میں سے کچھ ایسے افراد حاکم بن بیٹھے ہوں گے کہ وہ تو انسانی پیکر میں مگر ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے۔ حذیفہ نے پوچھا یا حضرت اگر میں نے ایسا دور پایا تو میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا تم امیر کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ تمہاری پشت زخمی کر دے، تمہارے مال کو چھین لے مگر پھر بھی تم اس کی بات مانو اور اطاعت کرو۔ ایسا ہی حضرت نے ام سلمہ کی ایک حدیث میں فرمایا ان قریب تم پر چند فرما بردار مسلط ہوں گے، فرما روا مسلط ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم ان سے برسرے پیکار ہوں؟ رسول اللہ نے کہا جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں تب تک نہیں۔ اس بارے میں بہت ہی متواتر حدیثیں اور صحیح حدیثیں ہیں، خصوصاً بطریقہ ائمہ طاہرین تو بہت زیادہ۔ یہی وجہ تھی کہ باوجودی کہ ائمہ طاہرین کی حالت اس جیسی ہو رہی تھی جس کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی اور آنکھوں میں خس و خاشاک پڑے ہوں اور دم گھٹ رہا ہوں، آنکھیں جل رہی ہوں، مگر وہ صبر کیے برداشت کرتے رہیں۔ ان کا صبر کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ پیغمبر انہیں مخصوص طریقے پر حکم دے گئے تھے، تاکید کر گئے تھے کہ دیکھو اس نوبت پر پہنچ کر اف نہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دے گئے تھے کہ دیکھو جتنی اذیتیں بھی تمہیں پہنچائی جائیں مگر تم صبر کرنا تاکہ امت والوں کا بھلا ہو، ان کی شوکت محفوظ رہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ انتہائی تلخی کے باوجود حکام وقت کو ہدایت کے راستہ دکھاتے رہے تاکہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نافذ کریں۔ اسی وجہ سے امیر المومنین نے خلافہ ثلاثہ میں ہر ایک کے ساتھ سچے دل سے خیر خواہی کی، ہمیشہ ان کے مشورے دیتے رہے۔ زمانہ خلافت ثلاثہ میں امیر المومنین کے حالات و طرز عمل کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین نے اپنے حق سے نا امید ہو کر، جانشین رسول سے مایوس ہو کر آپ نے مصالحانہ روش رکھی اور شاہان وقت سے صلح و آشتی کو اپنا وتیرہ بنایا۔ آپ دیکھتے کہ مسند رسول اللہ غیروں کے قبضے میں ہے، حالانکہ رسول آپ کے حوالے کر گئے تھے مگر پھر بھی آپ ان سے آمادہ پیکار نہ ہوئے، اپنا حق لینے پر کمر بستہ نہ ہوئے، صرف اس لیے تاکہ امت کا بھلا ہو، دین پر آنچ نہ آئے۔ آغاز سے قطع نظر کر کے آپ نے انجام کو ترجیح دی، اس لیے آپ کو جو مشقتیں جھیلنا پڑی، جن ہولناک مرحلوں سے گزرنا پڑا، کسی اور کو یہ باتیں پیش نہ آئیں۔ آپ کے دوش پر دو ایسے گراں بوجھ تھے جو آپ کو تھکا دے رہے تھے۔ ایک جانب خلافت رسول تمام نصوص و تاکیدات پیغمبر کے ساتھ دل کو خون کر دینے والی آواز اور جگر کو چاک چاک کر دینے والی گرہ کے ساتھ آپ سے فریاد کر رہی تھی، آپ کو بے چین بنا رہی تھی۔ دوسری طرف فتنہ و فساد کے اٹھتے ہوئے طوفان سہمائے دے رہے تھے، جزیروں کے ہاتھوں سے نکل جانے، عرب میں انقلاب عظیم برپا ہونے اور اسلام کی بیخ و بن سے اکھڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ مدینہ و اطراف مدینہ کے عرب منافقین جو بڑے سرگرم سازشی
تھے ان کی طرف سے فتنہ و فساد کا بڑا خطرہ لاحق تھا، کیونکہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کا اثر بہت بڑھتا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی حالت بالکل اس بھیڑیے جیسی تھی جو جاڑے کی تاریک راتوں میں بھیڑیوں اور درندوں کے درمیان بھٹکتی پھرے، وہ بھیڑ بکریوں کے جیسی۔ مسلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد اور سجاح بنت حرس ایسے چھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو چکے تھے، ان کے ماننے والے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی پر تلے ہوئے تھے۔ قیصر و کسریٰ وغیرہ طاق میں تھے، غرض اور بھی بہت سارے دشمن عناصر جو محمد و آل محمد اور پیروان محمد کے خون کے پیاسے تھے اور کلمہ اسلام سے خار کھاتے تھے، بڑا غم و غصہ اور شدید بغض و عناد رکھتے تھے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح اس کی بنیاد منہدم ہو جائے اور جڑ اکھڑ جائے، اور اس کے لیے بڑی تیزی اور سرگرمی ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری آرزوئیں برآئیں، رسول اللہ کے اٹھ جانے سے موقع ہاتھ آیا تھا، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور قبل اس کے کہ امت مسلمہ کے امور میں نظم پیدا ہو، حالات استوار ہوں، اس مہلت سے چوکنا ہونا چاہیے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ امیر المومنین کے قدم ان خطرات کے درمیان تھے، ایک طرف حق مٹ رہا تھا، خلافت ہاتھوں سے جا رہی تھی، دوسری طرف اسلام کے تباہ و برباد ہوتے رسول اللہ کی ساری محنت مٹی میں مل جانے کا خوف تھا، لہذا فطری و طبی طور پر امیر المومنین کے لیے بس یہی راہ نکلتی ہے کہ اسلام کی زندگی کے لیے اپنے حق کو قربان کر دیں، عام مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر اپنی محرومی گوارا کر لیں، لہذا اس نزاع کا ختم ہونا اور ابو بکر اور آپ کے درمیان جو اختلافات تھے ان کا برطرف ہو جانا، جیسے آپ اجماع کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں، وہ صرف دین اسلام کی تباہی اور مسلمانوں کی بربادی کے خوف کی وجہ سے ہے۔ آپ نے، آپ کے تمام گھر والوں نے، مہاجرین و انصار میں جتنے آپ کے طرفدار تھے، سب نے صبر کیا اور اپنی بربادی دیکھا کیے، مگر اف تک نہ کی۔ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کے مرتے دم تک تقریر، خطبے، گفتگویں بین ثبوت ہیں اس کا کہ اس کے متعلق ائمہ طاہرین علیہ السلام سے متواتر حدیثیں موجود ہیں، لیکن انصار کے سردار سعد بن عبادہ نے تو حضرت ابو بکر و عمر سے آخری تک مصالحت نہ کی، ان میں اور شیخین میں کبھی میل ہی نہ ہوا، عید کے موقع پر نہ جمعے کی نماز میں کسی جماعت میں بھی ان دونوں حضرات کے شریک نہ ہوئے، انہوں نے کبھی ان دونوں حضرات کی باتوں پر کان نہ دھرا اور نہ ان کے اوامر و نواہی کا اثر ان کے دل پر ہوا۔ بالآخر مقام حورین میں بعہد خلافت عمر اچانک طور پر قتل کر ڈالے گئے اور مشہور کیا گیا کہ جن نے مار ڈالا۔ انہوں نے سقیفہ کے دن اور اس کے بعد بھی جو باتیں کہیں ان کا ذکر ضرور معلوم نہیں ہوتا۔ سعد بن عبادہ کے اصحاب حباب بن منظر وغیرہ اور دیگر انصار، انہوں نے بھی خوشی خوشی بیعت نہیں کی، بلکہ ان سے زبردستی بیعت لی گئی اور جبر و تشدد کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے، لہذا تلوار کی باڑ سے ڈر کر یا گھر میں آگ لگا کر زبانیں خاموش کر دی گئیں۔ مجمع کو ہم نوا بنا لیا جائے تو یہ کیا ایسی بیعت واقعی ہوگی اور ایسا اجماع اس اجماع کا مصداق ہوگا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تجتمع امتی علی الخطا، میری امت کبھی خطا پر مجتمع نہیں ہوگی۔ خدا کے لیے ہمیں بتائیے، آپ ہی انصاف کیجئے۔ سید شرف الدین موسوی صاحب کا خط نمبر 41 کا جواب یہاں پر تمام ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔